السلام علیکم ناظرین، پروگرام چائے کی پیالی میں آپ کی میزبان حرین تبسم حاضر خدمت ہے۔ آپ سب کو چائے کی پیالی کی پوری ٹیم کی جانب سے بہت 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 عید مبارک، اور دعا ہے کہ یہ مبارک دن ہم سب کے لیے خیر و برکت کا باعث بنے۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمیشہ کی طرح ہمارے ہر دل عزیز ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب۔ السلام علیکم، میری جانب سے بھی آپ سب کو عید مبارک۔ خیر مبارک سر، آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک۔ سر، عید کا دن بھی آپ کا جو ہے وہ مطالعے میں گزرتا ہے، گھر والوں کے ساتھ آپ ان کو ٹائم دیتے ہیں کچھ؟ زندگی جو ہے وہ مینجمنٹ کا نام ہے۔ میں عید کے دن اپنا جو مطالعہ ہے وہ بھی کرتا ہوں، لیکن چونکہ اس دن مہمان آتے ہیں اور بچوں کی اپنی خواہشیں ہوتی ہیں اور گھر والوں کی یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ کچھ باہر گھوما پھرا جائے، تو ظاہر ہے کہ مطالعے کی جو مصروفیت ہے اسے تھوڑا سا کم کر کے تو زیادہ وقت جو ہے وہ گھر والوں کو دیا جاتا ہے۔ آج سر میں دیکھ رہی ہوں کہ ہمارے مطالعے کی میز پہ کتابوں کے علاوہ ایک بہت ہی خوبصورت کارڈ بھی موجود ہے۔ کیا وجہ ہے سر اس کے یہاں ہونے کی، اور یہ جو اتنا خوبصورت کارڈ ہمیں نظر آ رہا ہے یہ کہاں سے آیا ہے؟ میرے لیے تو ایک تھوڑی سی نئی بات ہے، کیونکہ ہمارے مطالعے کی میز پہ ہمیشہ کتابیں ہی ہوتی ہیں، تو آج یہ نیا اضافہ کیسے ہے؟ ہاں، یہ عید کارڈ ہے۔ ہماری جو نئی نسل ہے وہ ظاہر ہے کہ عید کارڈ کی جو روایت ہے اس سے آگاہ نہیں ہے۔ بالکل۔ تو یہ کارڈ مجھے بھیجا ہے ہمارے بہت ہی خوبصورت دوست ہیں حسین مجروح، ان کی تحریک ہے سائبان کے نام سے، اور اس تحریک کا جو ایک مقصد ہے وہ انہوں نے یہاں ایک کارڈ پر بھی لکھا ہوا ہے: کتاب پڑھیں، خرید کر پڑھیں، سائبان تحریک کا مشن ادب کا فروغ، ادیبوں کی فلاح۔ تو اس پر ایک خاص بات بھی لکھی ہوئی ہے، اور میں چاہوں گا کہ یہ خاص بات آپ پڑھ کے سنائیں اور پھر ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ تو یہ دیکھیے، اس پر لکھا ہے کہ عید کارڈ ماضی قریب کی ایک خوبصورت روایت جو تقریباً معدوم ہو چلی، بالکل، لیکن سائبان تحریک تو روٹھی ہوئی خوشبوؤں کو منا لینے کی سفارت پر مامور ہے۔ سو آپ کو اور آپ کے سبھی پیاروں دلاروں کو عید مبارک۔ تو سر یہ تو بہت خوبصورت بات دکھی ہے، بلکہ اسی خوبصورت بات سے میرے ایک ذہن میں ایک بات بھی آ رہی ہے، جیسے کہ اس پہ لکھا ہے کہ ماضی قریب کی ایک خوبصورت روایت، تو کیا یہ عید کارڈ کی بھی کوئی مطلب روایت ہے؟ اور پھر اگر یہ روایت ہے بھی تو آج کل تو ہم بالکل بھی ان کا استعمال نہیں کرتے۔ ایک وقت تھا کہ جو ہی ماہ رمضان شروع ہوتا تھا تو بازاروں میں اور خصوصاً جو کتابوں کی دکانیں ہیں ان کے باہر جو ہے بہت بڑے بڑے سٹال لگتے تھے۔ سٹینڈ پر بڑے ایک رنگا رنگ قسم کے عید کارڈ، ان کے مختلف سائز ہوتے تھے، اس میں بہت چھوٹے سائز بھی ہوتے تھے، ایک متوازن سائز بھی ہوتے تھے، اور بعض بڑے جہازی سائز میں بھی بڑے بڑے۔ اور محکمہ ڈاک جو ہے وہ ظاہر ہے کہ کارڈ، جس طرح خط کی روایت ہے کہ خط ایک دوسرے کو بھیجا جاتا ہے، تو اس وقت چونکہ عید کارڈ جو ہے وہ دوست احباب ایک دوسرے کو ایک بڑی تعداد میں بھیجتے تھے، تو عموماً جو محکمہ ڈاک ہے وہ ایک حد جاری کرتا تھا کہ اگر آپ کو کارڈ بھیجنا ہے تو آپ 18 ماہ رمضان تک یا 20 ماہ رمضان تک اپنا کارڈ جو وہ ڈاک خانے کو دے دیں، کیونکہ اگر اس کے بعد آپ دیں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو یہ خوشیوں بھرا پیغام ہے یہ عید کے بعد جو ہے لوگوں کو موصول ہو۔ یعنی اس طرح ایک جو سمجھے کہ ایک بڑی روایت تھی۔ اب ظاہری بات ہے کہ کارڈ اس طرح نہ تو ہمیں مارکیٹوں میں نظر آتے ہیں، نہ ہی دوست احباب ایک دوسرے کو کارڈ بھیجتے ہیں، بلکہ کارڈ جو ہے ایک تو وہ ہوتے تھے جو بازار میں باقاعدہ یعنی چھپتے تھے، جو پرنٹنگ پریس ہوتے تھے، وہ رجب اور شعبان ہی سے مصوروں سے اور جو کارڈ ڈیزائنرز ہوتے تھے ان سے رابطہ کرتے تھے، اور وہ خوبصورت قسم کے کارڈ جو وہ ڈیزائن کرتے تھے۔ لیکن دوسرے کارڈ وہ بھی ہوتے تھے جو عموماً لوگ خود اپنے ہاتھ سے تیار کرتے ہیں ایک محبت کے اظہار کے لیے۔ وہ بچپن میں تو پھر ساتھ شعر بھی لکھتے تھے، یعنی مجھے بچپن یاد آ گیا کہ شعر ہوتا تھا: ڈبے میں ڈبہ، ڈبے میں کیک، سب سے میرا یہ جس کا بھی نام ہے وہ لاکھوں میں ایک۔ اس طرح کے شعر بھی ہوتے تھے، اور پھر عید پر خوشی کے اظہار کے اشعار بھی ہوتے تھے، اور جو تھوڑے سے دل جلے ہوتے تھے تو وہ کچھ عشقیہ اشعار ہجر والے بھی وہ لکھا کرتے تھے۔ تو یہ ایک کارڈ کی جو ایک رسم ہے وہ ہوا کرتی تھی۔ اچھا، یہ جو حسین مجروح صاحب نے بات لکھی ہے کہ کارڈ کی روایت جو معدوم ہوتی جا رہی ہے،
اس میں کوئی شک نہیں کہ کارڈ جو اس طرح کا ایک ہارڈ کارڈ ہے اور وہ خط کے ذریعے ڈاکخانے کے ذریعے بھیجنے کی جو روایت ہے وہ اب تقریباً معدوم ہو گئی ہے. لیکن میں ایک بات یہاں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہم عموماً جو ایک سماجی رویہ میں نے دیکھا ہے وہ یہ کہ ہم تھوڑے سے ماضی پسند لوگ ہیں, ہم روایت پسند لوگ ہیں, اور جو ہمارے سماج میں ایک نوسٹلجک فیلنگ ہے یعنی ماضی سے محبت کی تو وہ بہت زیادہ ہے, اور وہ صرف عام سماج میں نہیں ہے. اگر آپ ہمارے اردو ادب کا مطالعہ کریں تو اس میں بھی آپ کو یہ نظر آئے گا شاعر ادیب اپنے ماضی کو یاد کرتے ہیں, کئی ایک حوالوں سے یاد کرتے ہیں, خوبصورت رسوم کے حوالے سے, خوبصورت روایات کے حوالے سے, لباسوں کے حوالے سے, ثقافت کے حوالے سے, تہذیب کے حوالے سے, اپنی مٹی کی خوشبو کے حوالے سے. تو یہ ایک جو ہے ہمارا ایک مجموعی طرز احساس ہے کہ ہم بہت زیادہ اپنے ماضی کو یاد کرتے ہیں, لیکن تھوڑا سا ہمیں ایک حقیقت پسند بھی ہونا چاہیے. یعنی مثلاً اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ کیا یہ کارڈ کی روایت ختم ہو گئی ہے تو میں کہوں گا کہ ختم نہیں ہوئی ہے, اس نے اپنی شکل جو ہے وہ بدل لی ہے. یعنی جیسے ریڈیو تھا تو صرف آواز تھی, پھر ٹیلی ویژن آیا تو ساتھ تصویر بھی شامل ہو گئی, اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یعنی موبائل فون آیا تو وہ ٹیلی ویژن جو تھا وہ آپ کے ہاتھوں میں بھی آ گیا. تو چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اپنی شکل اور اپنی حیت جو ہے وہ بدلتی ہیں. تو اگرچہ نئی نسل جو ہے وہ بازاروں میں کتابوں کی دکانوں کے آگے وہ جو سٹینڈ لگا کرتے تھے اور اس پر رنگا رنگ کارڈ ہوتے تھے اور وہ بہت خوبصورت ہوتے تھے, ان سے بعض بڑے سستے بھی ہوتے تھے, بعض بہت مہنگے ہوتے تھے. ہر فرد اپنے ذوق کے مطابق جو ہے وہ کارڈ خریدتا تھا, یا جس کو وہ کارڈ بھیج رہا ہے اس فرد کی اپنے ساتھ جو ایک قربت ہے یا تعلق ہے یا اس کی اہمیت ہے اس کے پیش نظر جو ہے وہ کارڈ خریدتا تھا. بلکہ زمانے طالب علمی میں ہمارے لیے ایک خوبصورت بات یہ بھی ہوتی تھی کہ عید کی چھٹیوں پر جب ہم یعنی یونیورسٹی سے اپنے گھر کو آ رہے ہوتے تھے تو کارڈ خرید کر تو اپنے اساتذہ کو کارڈ دے کے آنا. اور مجھے یاد ہے کہ ہمارے اساتذہ کی جو میزیں ہوتی تھیں وہ کارڈوں سے جو ہے وہ بھر جاتی تھی, اور بعض اساتذہ نے جو ہے وہ اپنے کمرے میں پیچھے جو ایک بڑا سا نوٹس بورڈ لگایا ہوتا تھا, نوٹس بورڈ کہنا چاہیے یا جو بھی کہنا چاہیے, تو اس پر وہ کارڈ جو ہے وہ ایک پوری بہار سی ہو جاتی تھی. لیکن اب آپ دیکھیے کہ بچے جو ہے وہ خود کارڈ ڈیزائن کرتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ پہلے کارڈ جو ہے وہ قلم سے یا رنگوں سے لکھے جاتے تھے, اب وہ ظاہر ہے کہ ایک ڈیجیٹل فارم میں آ گئے ہیں, تو وہ کارڈ جو ہے وہ تیار کیے جاتے ہیں اور ان میں وہ اپنی تصویر بھی لگاتے ہیں. اسی طرح جو اشعار کی روایت ہے وہ بھی لگاتے ہیں, بچے بھی وہ ڈبے والے کیک والا جو شعر ہے وہ لگاتے ہیں. اسی طرح جو خوش ذوق لوگ ہیں وہ عید کے اشعار بھی لگاتے ہیں, جو دکھی ہیں جو دل جلے ہیں وہ محبت والے اشعار اور ہجر والے اشعار وہ بھی لگاتے ہیں. اسی طرح میں نے دیکھا ہے کہ کارڈ جو ہے وہ سٹل کارڈ جیسے سٹل پکچر ہوتی ہے اور ایک ویڈیو کی شکل میں, تو اس میں 30 سیکنڈ کی ویڈیو سے لے کر تو 2 منٹ کی ویڈیو تک وہ جو ہے چیزیں جو ہے وہ تیار کی جاتی ہیں. یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کارڈ جو اپنی ہارڈ فارم میں ڈاکخانے کے حوالے کر کے بھیجنے کی جو روایت تھی وہ تو بلا شبہ اب تقریباً معدوم ہو گئی ہے اور ختم ہو گئی ہے. لیکن اگر آپ کہیں کہ کارڈ کی روایت ختم ہوئی ہے تو وہ روایت جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی ہے, اس نے اپنی ایک ڈیجیٹل شکل جو ہے وہ اختیار کر لی ہے. اور اب جو کارڈ ہے وہ ظاہر ہے کہ واٹس ایپ کے ذریعے بھیجے جاتے ہیں, وہ فیس بک پر جو ہے اپنی پوسٹ کی صورت میں بھیجے جاتے ہیں, اور جن دوستوں کو بھیجنا ہے ان کو ٹیگ کیے جاتے ہیں, گروپس میں جو ہے وہ کارڈ جو ہے وہ تیار کر کے بھیجے جاتے ہیں. تو اب جو عید کارڈ کی شکل ہے وہ ایک ڈیجیٹل شکل جو ہے وہ ہو گئی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں اس کی کوئی اور شکل. وہ جو ناصر کاظمی کا شعر ہے نا کہ دائم آباد رہے گی دنیا, ہم نہ ہوں گے کوئی ہمسا ہوگا. تو کارڈ جو ہے وہ بھی اب ختم ہو گئے ہیں, لیکن یہ دنیا قائم ہے. تو وہ کارڈ نما جو شکل ہے ہمسا جو ناصر کاظمی نے کہا, تو وہ شکل جو موجود ہے. تو یہ لیکن چونکہ ایک ماضی کی خوشبو تھی اور مجھے یہ کارڈ وصول ہوا تو میں نے کہا چلیں آج اپنی نئی نسل کو یہ بتایا جائے کہ یہ بھی ایک روایت تھی. آپ تو ایک یعنی ڈیجیٹل نسل ہیں
اور آپ ہر بات کو ڈیجیٹل معاملے سے دیکھتے ہیں تو، اور ہم ظاہر ہے کہ اس ڈیجیٹل دنیا میں سانس لے رہے ہیں، اور ہمیں نئی دنیا کے جو نئے منظر نامے ہیں، نئے خواب ہیں، ہمیں وہ بھی پسند ہیں، لیکن ایک ماضی کی چیز آئی تو بتانا یہ تھا کہ عید کارڈ کی جو روایت ہے وہ اس شکل میں بھی تھی اور بڑی ایک خوبصورت روایت تھی. یہ الگ بات کہ وہ روایت اب ایک ڈیجیٹل شکل جو اختیار کر چکی ہے. بہت خوب سر، بہت ہی خوب. ایک کارڈ کی وجہ سے آپ سے اتنی ساری باتیں جو ہے وہ پتہ چل گئی ہیں، اور مجھے بھی ایسے ہی لگ رہا تھا کہ شاید اس کی جو روایت ہے وہ بالکل ہی ختم ہو چکی ہے، لیکن آپ نے جیسے یہ بتایا کہ ایک نئی شکل اختیار کر گئی ہے. سر بہت خوب سر، سلام ہے آپ کو. آپ ہمیشہ ہماری سوچ کو، ہماری فکر کو ایک نیا زاویہ دیتے ہیں. ناظرین، اسی گفتگو کے ساتھ بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کی جانب، یعنی تخلیق کی جانب. آج ہم بات کرنے والے ہیں جلیل علی کے حوالے سے. معروف شاعر نقاد ہیں اور راولپنڈی سے آپ کا تعلق ہے. آپ کا بہت سارا کام منظر عام پر آ چکا ہے. آپ کی شعری مجموعوں میں خواب دریچہ، عرض ہنر سے آگے، ایک لہر ایسی بھی، شوق سے تارا، یہ آپ کی شعری مجموعے منظر عام پر آ چکے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے تنقیدی مضامین پر بھی بہت ساری کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں. تو سر آج ان کے حوالے سے کیا عطا کریں گے؟ ویسے تو ہم ہر شاعر کا تعارف دیتے ہیں، لیکن جب بات ہو جلیل علی صاحب کی تو بس اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. بالکل سر. تو ان کی جو تازہ کتاب ہے آگے ہمارا خوابیہ ہے، تو یہ غزلوں کا مجموعہ ہے اور بہت متنوع موضوعات اور اسالیب پر مشتمل یہ غزلیں ہیں. ایک غزل میں نے اپنے ناظرین کے لیے منتخب کی ہے. کس کے سینے میں کوئی خواب اتارے اپنے، کس کے سینے میں کوئی خواب اتارے اپنے، ہر کسی کے ہیں جدا شوق ستارے اپنے. ان کا مجموعہ بھی شوق ستارہ، تو ایک خوبصورت شعر ان کا مطلب. کس کے سینے میں کوئی خواب اتارے اپنے، ہر کسی کے ہیں جدا شوق ستارے اپنے. کیا شکایت ہو کسی غیر کی اس دنیا میں، کیا شکایت ہو کسی غیر کی اس دنیا میں، چھوڑ جاتے ہیں کڑے وقت ہمارے اپنے. بہت خوب. کیوں زمانے ہی کہ ہمراہ رہیں 8 پہر، کیوں زمانے ہی کہ ہمراہ رہیں 8 پہر، چند لمحے تو کوئی ساتھ گزارے اپنے. بہت خوب. کیا کہنے. کوئی اچھی یا بری کا نہیں دکھ اصل یہ ہے، کسی اچھی یا بری کا نہیں دکھ اصل یہ ہے، بات ہوتی ہی نہیں اب کہیں بارے اپنے. بہت خوب. بہت خوب. بن گیا راہ کی دیوار لباس بے داغ، منہ سے کیا روک کہیں لوگ بیچارے اپنے. بہت خوب. موسموں پر نہیں موقوف اگر تو چاہے، موسموں پر نہیں موقوف اگر تو چاہے، یہی لو سوکھے ہوئے باغ بہارے اپنے. بہت خوب. جانے کس کس کے گناہوں کی سزا ہے عالی، یہ جو میٹھے بھی ہوئے جاتے ہیں کھارے اپنے. بہت خوب. کس کے سینے میں کوئی خواب اتارے اپنے، ہر کسی کے ہیں جدا شوق ستارے اپنے. بہت خوب سے، بہت ہی عمدہ کلام آپ نے پیش کیا. ناظرین، اسی خوبصورت کلام کے ساتھ بڑھتے ہیں پروگرام کے آخری حصے کی جانب، یعنی کتاب کے تعارف کی جانب. تو سر آج اس سیگمنٹ میں کس کتاب کا تعارف پیش کریں گے؟ آج جو کتاب ہے یہ ایک بہت ہی مختصر کتاب ہے لیکن بڑی اہم کتاب ہے، محاکمہ مرکز اردو، اور اس کے مصنف ہیں منشی سید احمد دہلوی. یہ وہی منشی سید احمد دہلوی ہیں جنہوں نے فرنگ آصفیہ مرتب کی ہے. اور جب بھی ہم اردو زبان میں لفظ کے معیار کی بات کرتے ہیں، اس کے درست معنی یا معنی کے تنوع پہ بات کرتے ہیں، یا اس لفظ کے لسانی پس منظر پہ بات کرتے ہیں، تو فرنگ آصفیہ ایک معتبر لغت کے طور پر ہمارے سامنے آتی ہے. یہ کتاب محاکمہ مرکز اردو جو منشی سید احمد دہلوی کی ہے، لیکن اب یہ جو منظر عام پہ تازہ آئی ہے ادارہ فروغ قومی زبان اسلام آباد کی طرف سے، اور اس کی ترتیب و تہذیب کا اہتمام کیا ہے ڈاکٹر محمد ارشد اویسی نے. ڈاکٹر محمد ارشد اویسی اس وقت وابستہ ہیں گیریزن یونیورسٹی لاہور کے شعبہ اردو سے. اس سے پہلے آپ وابستہ رہے شعبہ اردو جی سی یونیورسٹی فیصل آباد سے، اور ان کا جو شعبہ ہے بطور خاص وہ لسانیات ہے. انہوں نے ایک بہت عمدہ کتاب غیر پارلیمانی الفاظ اس عنوان سے لکھی ہے،
اور یہ ظاہر ہے کہ چونکہ پارلیمنٹ میں بھی رہے تو غیر پارلیمانی الفاظ کیا ہوتے ہیں تو اس پر انہوں نے ایک بہت جامع نوعیت کی بحث کی ہے. تو یہ جو کتاب ہے یہ جو ہمارے ہاں ایک تنازع رہا ہے یا بحث رہی ہے کہ اردو زبان کا جو مرکز ہے کہاں سے اردو زبان کا اقفا پھوٹا. تو ظاہر دلی والوں کا اپنا دعویٰ ہے, لکھنؤ والوں کا اپنا دعویٰ ہے, دکن والوں کا اپنا دعویٰ ہے, ادھر جو پاکستانی خطے ہیں تو سندھ والوں کا اپنا دعویٰ ہے, پنجاب والوں کا اپنا دعویٰ ہے. فارغ بخاری صاحب نے تو اسے سرحد میں اس کا اقفا جو ہے وہ قرار دیا. تو یہ ایک بہت دلچسپ کتاب ہے جس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اگر ہم جو اردو کے مراکز کو دیکھیں تو تصنیفات کے لحاظ سے, شعراء کے تخلیقات کے لحاظ سے دلی, لکھنؤ, لاہور یہ سب اس کے مراکز ہیں. لیکن جہاں تک اس زبان کی بنیاد کی بات ہے, اقفے کی بات ہے, تو وہ بہرحال دہلی ہے. تو یہ ایک بحث ہے جس میں انہوں نے ایک بڑے عمدہ انداز سے اس گفتگو کو سمیٹا ہے. لیکن اس وقت جو خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک بہت پرانی کتاب, ایک اچھی کتاب اس کو منظر عام پہ لائے ہیں ڈاکٹر محمد ارشد اویسی. اگر آپ اردو زبان کی بنیاد اور اردو زبان کی جو لسانی بنیادیں ہیں ان کے حوالے سے ایک اچھی بحث کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کتاب کو ضرور دیکھیں. محاکمہ مرکز اردو, مصنف ہے منشی سید احمد دہلوی, اور اس کی ترتیب و تہذیب کا اہتمام کیا ہے ڈاکٹر محمد ارشد اویسی نے. بہت خوبصورت, ہمیشہ کی طرح آج بھی ایک نہایت ہی اہم کتاب کا تعارف آپ نے پیش کیا. ناظرین اسی کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. آپ تو اجازت چاہ رہی ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ اجازت سے پہلے چونکہ یہ عید کا دن ہے تو آپ کو جو عیدی ہے وہ دی جائے. کیونکہ میں استاد ہوں, آپ میرے شاگرد ہیں, تو اس سے بہتر عیدی کیا ہوگی کہ میں آپ کو ایک کتاب جو ہے وہ عیدی کے طور پر دوں. تو ابھی جو علی صاحب کی کتاب سے ہم نے غزل پڑھی ہے تو وہی کتاب آگے ہمارا خابیہ ہے, یہ آپ کی عیدی ہے. اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ بس سر نے جو ہے مجھے کتاب دے کے تو مجھے جو سمجھے ٹال دیا ہے. تو اس کے ساتھ ہی یہ جو چوڑیاں ہیں یہ میں نے کتابوں کے پیچھے چھپا کے رکھی تھی. تو یہ بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آپ نے اتنا خوبصورت تحفہ دیا عید کے لیے, اور یہ میرے لیے ہمیشہ یادگار رہے گا. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ہی اب اجازت ہے سر؟ جی بالکل. اسی کے ساتھ ہی ناظرین ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اور جاتے جاتے ایک دفعہ پھر آپ سب کو بہت زیادہ عید مبارک. اللہ حافظ. اللہ حافظ.